حضرات گرامی، حضرت عمر کی شان، حضرت عمر کا مقام جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے، اس پر حدیث پاک شاہد ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تاریخ الخلفاء کے اندر حدیث پاک نقل فرمائی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ملائکہ کے سردار جناب سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی حاضری ہوئی اور میرے آقا نے فرمایا کہ اے جبریل علیہ السلام، عمر کی شان بیان کرو، میرے عمر کی توصیف بیان کرو۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کو اللہ نے مقام دیا، عمر کو اللہ نے مرتبہ اور فضیلت سے سرفراز فرمایا۔ عمر کی توصیف بیان کرنے کے لیے، عمر کا مقام بیان کرنے کے لیے، عمر کی شان بیان کرنے کے لیے جناب سیدنا نوح علیہ السلام کی عمر درکار ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ہے 1050 سال، 950 سال آپ نے امت کو تبلیغ فرمائی۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ خالق کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے، اس خالق نے، اس مالک نے آپ کے اس غلام کو اس شان سے سرفراز فرمایا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ہو، اتنا وقت ہو، 1050 سال ہوں، توصیف بیان کرنے والے ملائکہ کے سردار ہوں، شان بیان کرنے والے جبریل امین ہوں، تو جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ، نوح علیہ السلام کی عمر بھی کم پڑ جائے گی لیکن آپ کی عمر کی شان ختم نہیں ہوگی۔ یہ حضرت عمر کو اللہ نے شان دی ہے، یہ حضرت عمر کو اللہ نے مقام دیا ہے، یہ حضرت عمر کو اللہ نے فضیلت بخشی ہے۔ قبل الاسلام یہی عمر خود کہتے ہیں کہ میں نے جب اسلام کی شہرت سنی، اسلام کی شہرت میں نے دیکھی، اسلام بڑھ رہا ہے، ایک حضور کی ذات ہے جو لوگوں کو دین کا پیغام دیتی ہے، تو میں نے سوچا کہ یہ نیا دین کون لائے ہیں، کیوں نہ اس کو ختم کیا جائے۔ ایک تو واقعہ مشہور ہے کہ آپ جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذات بات کے متعلق دوسرے ارادے سے گھر سے چلے، مشرکین مکہ کی میٹنگ کے بعد۔ لیکن ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ حضرت عمر خود کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن میرا یہ ارادہ ہوا کہ اپنی وہ مجلسیں، زمانہ جاہلیت کی مجلسیں، وہ میں اٹینڈ کرتا تھا۔ ایک دن میرا ارادہ ہوا کہ اپنے اس مجلس میں جاؤں، لیکن مجھے کوئی دوست نہ ملا، تو میں نے کہا چلو کعبہ کے طواف کرتے ہیں۔ کعبہ کے طواف کے لیے میں حاضر ہوا، کعبہ کا طواف کرنے لگا۔ تو جب میں کعبہ کے اندر پہنچا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں نماز کے اندر۔ تو میں نے کہا، جب میں قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الحاقہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو جب آپ اس آیت پر پہنچ کے وما ہوا بقول شاعر، کہ یہ شاعر کا قول نہیں ہے، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے دل میں یہ خیال کیا، میرے ذہن میں یہ خیال ہے کہ یہ کلام جو پڑھ رہے ہیں یہ کوئی شاعرانہ کلام ہے، یہ قرآن کی تلاوت جو ہو رہی ہے، قبر علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں، لیکن انہوں نے میری
دل کی بات کو کیسے جان لیا اور مجھے جواب دے رہے ہیں نماز میں. اور میں تو آیا تھا طواف کے لیے، دیکھا محمد رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور میں جب ان کا کلام سن رہا تھا تو میں یہ اپنے ذہن میں یہ خیال کر رہا تھا کہ یہ کوئی شاعرانہ کلام ہے. تو ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ انہوں نے یہ آیت پڑھی وما ہوا بقول شاعر، یہ شاعر کا قول نہیں ہے. اور پھر میں نے اپنے ذہن میں یہ سوچا کہ شاید یہ کوئی کاہن ہیں، جس طرح زمانہ جاہلیت میں نجومی ہوتے تھے. ساتھ ہی جب میں نے اپنے دل میں یہ سوچا، ابھی گفتگو نہیں ہے میری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ نماز میں ہیں، میری اسلام والی حالت بھی نہیں ہے، تو انہوں نے فوراً وہ آیت پڑھ دی بلا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے، یہ شاعر کا قول بھی نہیں ہے، یہ کاہن کا قول بھی نہیں ہے. تو پھر میں نے کہا یہ کس کا قول ہے؟ ساتھ ہی حضور نے یہ آیت پڑھ دی تنزیل من رب العالمین، یہ میرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے یہ سمجھا شاید یہ کسی شاعر کا قول ہے یا کسی کاہن کا قول ہے یا اس نے اپنی طرف سے بنایا ہے. یہ بھی مجھے جواب مل گیا کہ وما ہوا بقول شاعر ولا بقول کاہن. ہاں جی، یہ بھی مجھے جواب مل گیا. پھر میں نے سمجھا یہ کس کا قول ہے، پھر اپنے ذہن میں یہ سوچ رہا ہوں، ساتھ ہی محمد پاک کی زبان سے نکلا تنزیل من رب العالمین، یہ میرے رب العالمین کا نازل کرتا ہے. اے عمر، جو میں پڑھ رہا ہوں یہ کسی نہ کاہن کا قول ہے نہ شاعر کا قول ہے، یہ اس کا قول ہے جو ساری مخلوق کا بھی خالق ہے، ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا بھی ہے، اور اس نے مجھ پر نازل کیا ہے. زبان محمد سے نکل رہا ہے تنزیل من رب العالمین، یہ میرے رب العالمین کا نازل کرتا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور چلے گئے. میرے دل میں اس وقت ایک نرمی آ گئی. میں نے کہا کہ نہیں، اس اسلام کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اس اسلام کو مان لینا چاہیے، اس اسلام کو قبول کر لینا چاہیے. ایک تو حضرت عمر کے اسلام لانے کا واقعہ یہ تھا. ایک وہ مشہور ہے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں کعبہ کے پاس پہنچا تو سارے مشرکین مکہ جمع تھے. انہوں نے اپنے ایک صلاح بنا رکھی تھی کہ کہا کہ کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرے، نعوذ باللہ، ہاں جی ان کو شہید کر دے. تو میں بھی وہاں پہنچ گیا. اب ان کے پاس کوئی جاتا ہی نہیں تھا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کر لیا، کیونکہ حضرت عمر بہت بڑے پہلوان تھے. اور عرب کے اندر دو بڑے پہلوان تھے، ایک حضرت عمر تھے، ایک حضرت امیر حمزہ تھے، اور بہت بڑے پہلوان بھی تھے اور مالدار بھی تھے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ میں چلتا ہوں. ہماری صلاح ہو گئی، مشورہ ہو گیا، میں چل پڑا. ایک تو یہ واقعہ کہ راستے میں ایک صحابی ملے تو کہتے کہاں عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں تو صاحب اسلام کو نعوذ باللہ ختم کرنے جا رہا ہوں. کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہارے گھر میں اسلام آ گیا ہے. جس اسلام کو ختم کرنے چلے ہو وہ اسلام تو تمہارے گھر میں آ گیا ہے. کہتے ہیں کہ میں فوراً پلٹا تو گھر میں جایا. وہ سارا قصہ آپ جانتے ہیں، مشہور ہے. لیکن یہ بات جو نہیں ہے نا، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں کعبہ میں پہنچا. کعبہ میں جب میں نے یہ سوچا کہ یہ محمد رسول اللہ کو نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں کسی شاعر کا قول ہے. ساتھ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی وما ہوا بقول شاعر. مجھے جواب دے دیا وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے. میں نے کہا کہ میرے دل میں یہ خیال ہے، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کی اور انہوں نے مجھے جواب نماز میں دے دیا کہ سنو یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے. پھر میں نے کہا شاید یہ کسی کاہن کا قول ہے، نجومی کا قول ہے. پھر بھی ساتھ ہی مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز پڑھا ولا بقول کاہن، سورۃ الحاقہ ہے، ہاں جی، تو ساتھ ہی پڑھ دیا ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے. تو پھر میں نے سمجھا یہ کس کا قول ہے. پھر اپنے ذہن میں یہ میں سوچ رہا ہوں تو ساتھ ہی مجھے یہ بھی جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا تنزیل من رب العالمین، یہ میرے رب کا نازل کردہ ہے.
ہاں جی، اس طرح حضرت عمر اسلام لائے. کہتے ہیں کہ میرا دل نرم ہو گیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑا. جب وہ کعبہ سے گھر کی طرف لوٹے، جب گھر پہنچے میں نے ان کے پیچھے چلا تو میری راستے میں تھوڑی سی ان سے گفتگو ہوئی. میں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جی آپ نے جو کلام پڑھا ہے جی آپ نے کدھر سے لیا ہے؟ میں کعبہ میں پہنچا، میرے دل میں یہ خیال تھا، میں نے گفتگو نہیں کی، آپ تھے اور میں تھا، تیسرا کوئی آدمی نہیں تھا. میں نے دل میں یہ سوچا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلام پڑھ رہے ہیں یہ کسی شاعر کا قول ہے. آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ نے فوراً ہی فرما دیا ادھر ہی نماز کی حالت میں، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے. میں نے یہ سمجھا، دل میں یہ خیال کیا شاید پھر شاعر کا قول نہیں ہوگا تو کسی نجومی کا قول ہوگا. ساتھ ہی آپ نے نماز میں پڑھ دیا وَلَا بِقَوْلِ کاہن، یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے. میں نے کہا پھر یہ کس کا قول ہے؟ اپنے ذہن میں اپنے سے ذہن سے دل سے بات کر رہا ہوں. ساتھ ہی آپ نے یہ فرما دیا تنزیل من رب العالمین، یہ میرے رب العالمین کا نازل کردہ ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے حضور نے فرمایا گیا عمر یہ میرے رب کا قول ہے. تم دل میں خیال کر رہے تھے اور میں نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھ کر تمہیں جواب دے رہا تھا. حضرت عمر کہتے ہیں اس وقت میرا دل نرم ہو گیا. اور ایک دوسرا واقعہ وہ ہے، دونوں سچے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں اسلام لائے، حضرت عمر اسلام لائے تو جب پورے عرب میں تھل تھلی مچ گئی کہ عمر اسلام لائے، عمر اسلام لائے. جب عمر اسلام لائے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو، آسمان والے رب نے اور فرشتوں نے آپ کو مبارک دی ہے. کس کی مبارک؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ بھی آپ کو مبارک دے رہا ہے اور سلام دے رہا ہے، اللہ کے فرشتے بھی آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں اور مبارکیں دے رہے ہیں. کس کی مبارک دی جا رہی ہے؟ عرض کرتے ہیں جبریل امین یا رسول اللہ آج آپ کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا ہے. جو آپ نے دعا کی تھی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الحشام و بعمر بن الخطاب، یا اللہ اسلام کو عزت دے، یا اللہ اسلام کو فضیلت دے عمر بن حشام کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے. اللہ نے یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، اللہ نے عمر بن خطاب کو پسند بھی کر لیا ہے اور اسلام کی دولت بھی عطا فرما دی ہے. یا رسول اللہ اس لیے اللہ مبارک دے رہا، السلام کہہ رہا. یہ تھے عمر جب اسلام لائے. اعلان حضرت مولا علی فرماتے ہیں، تاریخ الخلفاء کے اندر لکھا امام جلال الدین سیوطی نے، مولا علی فرماتے ہیں کہ پہلے ہم اسلام کو چھپاتے تھے، پہلے ہم اسلام کو چھپاتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کفار ظلم کرتے تھے نا کافر. لیکن جب عمر اسلام لائے تو پھر عمر نے اعلان کیا کہ میں اسلام لے آیا ہوں. ہے کسی میں جرت مجھے روکنے کی؟ اعلان حضرت عمر نے فرمایا، کہا کہ میں اب طواف کر رہا ہوں، ایک طرف امیر حمزہ ہیں، ایک طرف کائنات کے رسول کا خلیفہ ثانی ہے. حاضر فرما رہا ہے کہ کسی کی جرت ہے عمر اعلان طواف بھی کرے گا، عمر کے ماننے والے بھی طواف کریں گے، عمر کے بھائی بھی طواف کریں گے، کیونکہ ہم سب نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے. اب کسی میں جرت نہ تھی کہ عمر کے سامنے آ کر عمر کو روکے، کیونکہ عمر کو رب نے پسند کیا ہے، رب نے رسول نے پسند کیا ہے. سنیے حدیث پاک، یہ بخاری شریف میرے سامنے ہے کہ حضرت عمر کو اللہ نے کیا شان دی ہے اور کیا مرتبہ عطا فرمایا ہے. حضرت عمر کے متعلق امام جلال الدین سیوطی نے لکھا، جبریل امین کو میرے آقا نے فرمایا جبریل عمر کی شان بیان کرو. جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ عمر کی شان بیان کرنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر درکار ہے. اچھا بولو یار سبحان اللہ. نوح علیہ السلام کے 1050 سال ہوں، عمر کی تعریف جاری ہو. جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ نوح علیہ السلام کی عمر ختم ہو جائے گی، عمر کی شان ختم نہیں ہوگی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ہے میرے پاک عمر کی شان. حضرات گرامی حدیث پاک سنیے، بخاری شریف کی 3678 نمبر حدیث ہے.
کیا کمال ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ حضور سب جانتے ہیں۔ اچھا بولو یار سبحان اللہ۔ آج صحابہ سارے ہی دلیر ہیں، صحابہ نعوذ باللہ بزدل کوئی بھی نہیں ہے، صحابہ 1,24,000 کم و بیش سارے ہی دلیر ہیں، لیکن ان چاروں کو اللہ نے انوکھی شان عطا فرمائی۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ حضرت عمر کی شان ہے، حدیث پاک سنیے، حدیث پاک کے اندر ہے کہ ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأیتنی دخلت الجنہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا، جنت میں داخل ہوا فیضا آنا بالرمیشہ امرأت ابی طلحہ، میں نے دیکھا حضرت طلحہ کی بیوی ام رمیشہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ جنت میں موجود تھی۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں حضرت طلحہ کی بیوی کو جنت میں، ام رمیشہ کو جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ اچھا بول یا سبحان اللہ۔ جو رسول زمین پر بیٹھ کر جنتیوں کو دیکھ رہے ہیں، ہمارا آج بھی الحمدللہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا، گنبد خضرا میں بیٹھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں عمر کا تذکرہ ہو رہا ہو، عمر کا تذکرہ سن کر عمر کے ماننے والے سبحان اللہ کہہ رہے ہو، میرا آج پکا عقیدہ ہے گنبد خضرا میں بیٹھ کر جناب محمد رسول اللہ ہم گناہگاروں کو دیکھ بھی رہے ہیں اور سماعت بھی فرما رہے ہیں۔ سنیے حدیث پاک، وَسَمِعْتُ خَشَفَةً فَقُلْتُ مَنْ هَذَا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے جوتیوں کی آہٹ سنائی دی، جوتیوں کی آہٹ سنی تو میں نے پوچھا فقال من هذا، یہ کیا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا فقال هذا بلال، یہ بلال کے جوتیوں کی آواز ہے۔ لکھاں سلام ہون بلال تیری شان تے، ہاں جی دنیا تے موجود ہو تو ساتھ دنیا تے موجود ہو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو آڈی جتیاں دی آہٹ جنت سماعت فرما رہے ہیں۔ اس سماعت نو بھی لکھا سلامن جیڑی جتیاں دی سماعت اپنا جتیاں دی آہٹ جنت سماعت کر سکتی ہے، او گنبد خضرا جو بہ کے چونکہ تے غوثیہ مسجد دے لوگاں دا سبحان اللہ بھی سماعت کر سکتی ہے۔ اس واسطے سنو جی، پھر میں نے دیکھا وَرَأَيْتُ قَصْرًا بِفِنَائِهِ جَارِيَّةٌ، تو میں نے دیکھا ایک محل، اس میں ایک حور بیٹھی ہے، ایک لونڈی موجود ہے۔ تو پھر میں نے کہا فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا، یہ محل کس کا ہے؟ جنت کی بات ہو رہی ہے، جنت کے مالک بات کر رہے ہیں، اسلام کے مالک بات کر رہے ہیں، امت کے مالک بات کر رہے ہیں، امت کے غمخوار نبی بات کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں امام بخاری۔ امام بخاری کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضور جہاں بھی ہو امتی کی فریاد بھی سنتے ہیں اور اس کی تصدیق بھی فرماتے ہیں۔ سنیے حدیث پاک، تو میں نے پوچھا لمن ھذا، یہ کس کا ہے؟ تو مجھے کہا گیا فقال لعمر، یہ محل عمر کا ہے۔ عمر ابھی جنت میں آئے نہیں ہے، محل جنت میں پہلے موجود ہے، یہ ہے عمر کی شان۔ اس واسطے تو جبریل نے کہا تھا کہ عمر کی شان بیان کرنے کے لیے نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے رضی اللہ تعالی عنہ۔ سنیے آگے کیا فرمایا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ فَأَنْظُرُ إِلَيْهِ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ۔ میرے آقا اب صحابہ میں یہ حدیث بیان کر رہے تھے، کہتے کہ رات کو میں نے جنتوں کی سیر کی، اس میں ام رمیشہ کو بھی دیکھا، اس میں حضرت بلال کی جوتیوں کی آواز بھی سنی، اس میں حضرت عمر کا محل بھی دیکھا، اس میں ایک لونڈی موجود تھی، لیکن میں اس میں انٹر ہونے لگا، داخل ہونے لگا تو مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی۔ میرے آقا فرماتے ہیں عمر بڑا غیرت مند جنا ہے، اے عمر میں نے تھوڑی غیرت یاد آ گئی، یا رسول اللہ تساں تے عمر، یا رسول اللہ تے تھوڑی شان تے کتھے عمر دی شان ہے، لیکن کیے محبوب نو اپنے یار نال محبت ہے۔ سنو انہاں دے بارے بک بک کرن والے کالے ہو، تانوں کی پتہ عمر دی شان کی ہے، تانوں اگر عمر دی شان سمجھنی ہے تو مولا علی
علی والی اکھ چاہیے، اچھا بول سبحان اللہ، صدیق اکبر والی اکھ چاہیے، حسین دی محبت چاہیے، حسن دی محبت چاہیے۔ اس گل نو میں اتھے روک کے ایک حدیث پاک اور پیش کر دیا۔ اس نو ریاض النظر دے اندر بھی امام طبری نے بھی لکھیا، امام جلال الدین سیوطی نے بھی تاریخ الخلفاء دے اندر بھی لکھیا رحمت اللہ تعالی علیہما۔ انہاں دونوں حدیث پاک نقل کی تھی جس دیہڑے حضرت عمر خلیفہ بنے۔ ذرا گل غور نال سننا، حضرت عمر خلیفہ بنے، حضرت عمر آ کے ممبر تے بیٹھ گئے، لوگوں نے خطبہ دینا شروع کر دیتا، مسجد بھری ہوئی، ساڈے والے صاحب نہیں سی کہ اسی آخر تے آنے ہاں صحابہ سن جڑے دین دے صحیح عاملن او لوگ سن، مسجد بھری ہوئی، مولا علی بھی تشریف فرما، ہاں عثمان پاک بھی تشریف فرما، ہاں حسن حسین بھی تشریف فرما۔ حسین بچے سن، کھڑے ہو گئے، آکھن کی لگے اے عمر اے ممبر ساڈے نانے دے تھلے آ جاؤ۔ سمجھے نہیں ہو جا رہا، اچھا بولو سبحان اللہ۔ اس واسطے میں کیوں آکھیا کہ حسین دی اکھ چاہی دی محبت عمر واسطے تے محبت صدیق واسطے۔ میں آگے دساں گا تو کہ حضرت عمر انہاں نال کتنا پیار کر دے سن۔ سنو جی، حضرت عمر رنج نہیں آکے تسی بچے ہو، تساں کی فرما رہے ہو، نا حضرت عمر تھلے آ گئے۔ واہ لکھا سلام عمر عمر تیری شان کو۔ حضرت عمر نے دسیا کہ حضور دی آل نال کیویں پیار کرنا چاہیے، اچھا بول سبحان اللہ۔ اے میرے بابوں دے غلاموں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر تو تھلے تشریف لے آئے، آ کے حضرت امام حسین کو اٹھا کے ممبر تے لے آئے، گود وچ بہا کے اعلان کیتا، اے لوگوں یاد رکھو اے ممبر حسین دے نانے دا اے، اے دین بھی حسین دے نانے دا اے، اے قرآن بھی حسین دے نانے دا اے، تے عمر غلام بھی حسین دے نانے دا اے، تے عمر غلام بھی حسین دے نانے دا اے۔ اے میرے محبوب دے غلاموں، مولا علی فرمان لگے اپنے پتر نوں، اے حسین کو سائے کی کیتا، آخر ابا جان میں نوں ایک گل نہ امی جان سکھائی ہے، نہ بھائی حسن سکھائی ہے، میں نوں ایک گل نہ کسے اور سکھائی ہے، نا میں ویکھیا ہے اسے ممبر دے کل آنا جان بندے سن، اس تو بعد صدیق پاک بندے سن، اس تو بعد عمر پاک آئے، تے میرا دل کیتا ممبر میرے نانے دا ہے، تے پھر عمر کیوں پہ گئے؟ حضرت عمر نے بڑا سونا جواب دیتا ہے، ریاض النظر دے اندر حدیث موجود ہے، حضرت عمر نے اتنے تک آنکھ دیتا، اے حسین، اے حضور دیار، عمر دے سر تے جڑے وال نے وہ بھی حسین دے نانے دی وجہ تو ملے نے۔ اتنی بڑی ریاض النظر دے اندر گل موجود ہے۔ ہاں جی، فرمایا کہ اگر اے جڑے عمر دے سر دے وال بھی اگے ہوئے نے نا، اے بھی محمد مصطفیٰ دا صدقہ ہے، کیونکہ ایک باری حضرت عمر اپنے بادشاہ دے زمانے دے وچ پہاڑ دے چڑھے دے ساری قوم آپ دے تھلے، اپنے آپ نو حضرت عمر آکھن لگے، اے عمر ذرا او زمانہ تا یاد کرو نا کہ جس ویلے تساں اٹھ چراندے سو، شام نو گھر لے آندے سو، کوئی اٹھ ادھر نس جاندہ سی، کوئی ادھر نس جاندہ سی، تے باپ خطاب آکھدے سن، اے عمر اے چاند اٹھ تواڈے کولوں نہیں سنبھالے جاندے؟ شکر ادا کیتا ہے مولا تیرا تے تیرے پیارے محمد دا شکر اسی لکھ واری ادا کرنے ہاں کہ آج عمر او اٹھ سنبھال نہیں سکدا سی، آج ساری امت مصطفیٰ نو عمر نے سنبھالیا ہویا۔ اے عمر دی شان ہے۔ اگلی حدیث پاک او بھی ریاضت، چل میں بخاری شریف والی حدیث مکمل کرنا کہ انہاں دی محبت اشانو کتھے تک لے جائے گی، ذرا سننا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر میں نو غیرت آئی، میں داخل نہ ہو سکیا۔ حضرت عمر نے کی فقال عمر، حضرت عمر نے عرض کی تھی یا رسول اللہ بے امی و ابی، یا رسول اللہ میری ماں بھی تھوڑے تے قربان، میرا باپ بھی تھوڑے تے قربان۔ اچھا بولو یا سبحان اللہ ہے، یا رسول اللہ علیکہ
اغارو یا رسول اللہ میں تہاڈے مقابلے میں غیرت کراں گا، میں نہیں کدی غیرت کراں یا رسول اللہ تہاڈی شان بڑی بلند ہے۔ اصل مقصد کی سی؟ میرے آقا نے لوگوں نے دسیا کہ میرے اللہ نے تے میں خود محمد مصطفیٰ عمر نو شان عطا فرمائی ہے۔ عمر دے بارے جڑا بھونکے گا وہ لانتی ہے، وہ کتا ہے، وہ خنزیر ہے۔ ہاں جی اتنے ایک اور حدیث پاک عرض کر دیں، نعمت الباری شرح بخاری کے اندر ایک حدیث پاک موجود ہے۔ ابو عبداللہ مدائنی وہ فرمانے کہ مدینہ دے اندر ایک بندہ فوت ہو گیا تو انہوں کسی خواب وچ ویکھیا، قبرستان انہوں دفن کر دے، خواب وچ ویکھیا تے آواز آ رہی ہے اے خواب وچ ویکھن والے، اے بندہ جڑا تھوڑے کولوں فوت ہو کے اتنے آیا اے جہنمی ہے۔ یہ کون ہے؟ اے میں تمہیں ایسا ایسا گل سنا رہا پھر تمہیں عمر دی شان سمجھ لگ جائے گی۔ اے کون ہے؟ اے جہنمی ہے۔ ایک ہفتے بعد اس بندے نو پھر دوبارہ انہیں خواب ویکھیا، پھر آواز آئی اے بندے ویکھن والے اج ایک کلا بھی نہیں بلکہ 40 لوگ اور بھی جنتی ہو گئے۔ انہیں پوچھا کہ بھائی جنتی کیوں ہو گئے ہیں؟ پہلے ہفتہ پہلے جہنمی سی تے ہن 40 لوگ بھی نال جنتی ہو گئے، اس دی کی وجہ ہے؟ جواب یہ ملیا کہ اس قبرستان دے وچ ایدی قبر دے نال اللہ دا نیک بندہ کسی نے دفن کیتا، اس دفن کرن دی وجہ تو اس اللہ دے نیک بندے نے اللہ دی بارگاہ چ دعا کیتی، اللہ نے اس دی دعا دی وجہ تو 40 اور لوگوں نے بھی معاف فرما دیتا۔ یار جس بندے دی وجہ تو 40 بندے اللہ معاف کر دے، ایک نیک بندے دی وجہ تو یار جس امت خضرہ قیامت والے دیہڑے میرے آقا نے فرمایا کہ جس وقت میں زمین تو باہر آواں گا سب تو پہلے میں باہر آواں گا، سجے پاسے میرے صدیق ہون گے، کھبے پاسے میرے عمر ہون گے، حوض کوثر تے میرے نال صدیق بھی ہون گے، میرے نال عمر بھی ہون گے۔ میرے آقا کا ایک اور فرمان دلائل نبوت موجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل و میکائیل آسمانہ تے میرے وزیرن تے دنیا تے میرے صدیق تے عمر میرے وزیرن، اور تو مصطفیٰ دے وزیرن بھوکنے کالے کتیا۔ اس واسطے یاد رکھ لے تینوں جنت نہیں ملنی کہ صدیق راضی نہ ہوئے، کیونکہ صدیق دی رضا واسطے مولا علی دی محبت ضروری ہے، مولا علی دی رضا واسطے صدیق دی محبت ضروری ہے۔ اس واسطے کہ مولا علی دی بیٹی دا نکاح عمر نال ہویا ہوئے۔ عمر پاک دین دا ستون ہے، ایک عمارت 4 ستون ہے، اس دا ایک ستون صدیق پاک دی ذات ہے، ایک ستون عمر پاک دی ذات ہے، ایک ستون عثمان پاک دی ذات ہے، ایک ستون مولا علی پاک دی ذات ہے۔ اور پورے دین دی عمارت دا نام محمد رسول اللہ ہے۔ اس واسطے میرے دوستو آپ حدیث پاک سنو، حدیث پاک بخاری کے اندر موجود ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعہ، ایک بندے نے حضرت انس فرمانے حضور کو پوچھا یا رسول اللہ دسو قیامت کدو آئے گی؟ فقال مد الساعہ، میرے آقا نے فرمایا قیامت واسطے تیاری کی ہے۔ قال ماذا اعددت لها، یا رسول اللہ کوئی تیاری تو نہیں کی تھی، لیکن قال اللہ شیئا الا انی احب اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ کوئی خاص تیاری نہیں کی تھی، لیکن دل وچ اللہ دی محبت بھی ہے تے اللہ دی رسول دی محبت بھی ہے۔
جے تے دل وچ اللہ دے رسول دی محبت اونچا بولے سبحان اللہ۔ اے میرے محبوب دے غلاموں، میرے آقا نے کی فرمایا وقال ان تمام احببت، یاد رکھ لے جنوں تیرے نال محبت دنیا دے اندر قیامت والے دھاڑے تو بھی اسے نال ہوے گا، جنوں محبت محمد رسول اللہ نال قیامت والے دھاڑے او محمد پاک نال ہوے گا، جنوں محبت صدیق پاک نال جو قیامت والے دھاڑے صدیق پاک نال ہوے گا، جنوں محبت عمر پاک نال قیامت والے دھاڑے عمر پاک نال ہوے گا، جنوں محبت عثمان تے علی نال او قیامت والے دھاڑے نال ہوے گا، کیونکہ خلفاء دسے آئے حضور دی آل نال بھی پیار کرنا ہے، حضور دے اصحاب نال بھی پیار کرنا ہے۔ اس واسطے میاں صاحب بڑی سونی گل کی تھی، آپ کی فرمانے جو کسے دا عاشق ہوئے، نہیں اچھا بولو گے تو پھر اچھا بول پڑا گا میں، جو کسے دا عاشق ہوئے تے کر اسے دی کر دا سو سو مکر بہانے کر کے تے او دے مرنے تائیں مر دا تین مہینے او خلقت رکھی تے ویکھ یوسف کنانی، تین مہینے خلقت رکھی تے او ویکھ یوسف کنانی، جنہاں نے محمد عربی ڈٹھا، اچھا بولو سبحان اللہ، اور جنہاں نے محمد عربی ڈٹھا تے اور رج گئے دونوں جہانی، جنہاں محمد عربی ڈٹھا تے آنکھیں کیے مکھ چند بدل شاہ، آئے مکھ چند بدل شاہ اور شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے، مغمور اکھی نعمت بھریا، جنہاں نے محمد عربی دیکھا تے بربلا کے اٹھے اس صورت میں او جانا کہ جانے جہانا کھا سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا جس شان کو شانا سب بڑھیا، جنہاں محمد عربی دیکھا۔ آؤ میرے دوستو حدیث پاک مکمل کرو، فقال انت مع من احببت، میرے آقا نے فرمایا اے پوچھن والے تینوں جس نال محبت ہے قیامت والے دیانے تو دے نال ہوئے گا۔ اگو حضرت انس کی آنن قال انس فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت۔ حضرت انس فرمانے ساری زندگی حضور دیاں گلاں سنیاں لیکن اس گل تو زیادہ سانو چنگی کوئی گل نہیں لگی، کیونکہ حضور نے آف دیتا جنوں جے نال محبت قیامت والے دھاڑے اونے نال ہوئے گا۔ حضرت انس کی آنن اسانو محبت کے دے نال ہے۔ حضرت انس نے میں اخدا سانو ویخ دے پیسن سنیت دی ترجمانی فرمائی۔ حضرت انس کی فرمانے حضرت انس آدم قال انس فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسانو محبت نبی نال انج نہیں نا یار، انج نہیں، بخاری پڑھ رہے ہیں، اے بخاری دی حدیث تو آڑے واسطے ویخ کے لے آنی، اچھا بولو یار سبحان اللہ یار۔ حضور دی محبت دی گل ہے کہ عمر پاک دی شان ہوئے تے حضور دی شان ہوئے تے صدیق دی شان ہوئے، انہوں نے منن والا ڈھلا ہوئے تے پھر ہو نہیں سکتا، اچھا بول سبحان اللہ۔ اے میرے محبوب دے غلام ہو، فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سانو محبت نبی پاک نال
حضرت انس فرمان دین اسانو محبت ہے نبی پاک نال، بولو اسانو محبت ہے، اس تو بعد اسانو محبت ہے صدیق پاک نال، اس تو بعد اسانو محبت ہے عمر پاک نال، اس تو بعد اسانو محبت ہے عثمان پاک نال، اس تو بعد اسانو محبت ہے شیر خدا نال تے شیر خدا دے بچیاں نال۔ اس واسطے دوست یاد رکھ لے آتن ریاض المدرک گل سنا مدائن فتح ہویا، حضرت عمر کو بڑا مال آیا، مدائن ایک جگہ دا نام ہے، حضرت عمر دے زمانے فتح ہویا، حضرت عمر نے مال تقسیم کیتا، سب تو پہلے بلایا حسن مجتبی نو، عرض کی تھی حضور 1000 درہم تواڈے واسطے، پھر بلایا حسین پاک نو، فرمایا 1000 درہم تواڈے واسطے، سارے نو تقسیم کیتا، اپنے پتر دی واری آئی، آکھے عبداللہ بن عمر اے عبداللہ 500 درہم تیرے واسطے، پتر آکھن لگا اے ابا جان حسن تے حسین واسطے 1000 درہم رکھیا نے، میرے واسطے میں تھوڑا پتر 500 درہم رکھیا نے۔ میرے پاک عمر دا جواب سن، کالے کتے نو جواب دے کہ حسین پاک نے دسیا کی ہے کہ حسن دی محبت کے نواز دیں تے حسین دی محبت کے نواز دیں۔ اچھا بولو یار، اچھا بولو سبحان اللہ۔ اے میرے محمود غلاموں، حضرت عمر نے فرمایا اے عبداللہ تو آنکھنا ہے حسن نو حسین تے حسن نو 1000 درہم دیتے نے، پھر حسن تے حسین جی ماں پیو لیا، ہائے 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 اچھا بول سنی اچھا بول، حسن تے حسین جی ماں پیو لیا، حسن دی حسین جی ماں کسی دی ماں کوئی نہیں، حسن تے حسین جی کسی دا پیو کوئی نہیں، جی دے بارے میرے پاک محمد نے فرمایا ہے علی ہووے سارے صحابہ عادل میں، علی ہووے جدا چہرہ ویکھنا بھی عبادت ہے۔ اے میرے محمود غلاموں، میرے عمر پاک نے دسیا اے پتر سن لے، حسن جی نانا تیرا کوئی نہیں، حسن تے حسین جی نانی تیری کوئی نہیں، حسن تے حسین جی آبا تیرا کوئی نہیں، اس واسطے حسن تے حسین نہ خاندان دی آلہ ہے، آج عمر دے سر دے وال بھی نے، عمر کو صحابیت بھی ملی ہے، عمر کو مقام بھی ملیا ہے، تے حسین دے نانے دے صدقے ملیا ہے۔ اس واسطے دوستو بزرگوں یاد رکھ لو کہ حسن پاک دی ہسٹری پڑھنی ہے تو پھر عمر پاک نو سمجھنا پڑے گا، آل پیار رکھنا ہے تو پھر صدیق پاک نو سمجھنا پڑے گا۔ صدیق پاک تو بغیر نہ آل دی محبت ملے گی تو نہ آل دی محبت تو بغیر صدیق تے عمر دی محبت ملے گی۔ یہی سنیت دا پکا تے ٹھکا تے لویا رکھی دا۔ سنو اگلی گال آخری گال کرنا، حضرت عمر راتی گشت کر دے سن، شالائے نہ حکمرانہ نو بھی ہدایت آ جاوے، نہیں آئے گی اس تو پہلے ساڑی حالت اے وے 5000 دا ووٹ ویچ کے مسیح آخنے اللہ عمر جی حکمران دے وے، دودھ پانی تون کے آخدے مسیح وانج کے اللہ عمر جی حکمران دے وے، چوری دی بجلی بال کے مسیح آخنے اللہ عمر جی حکمران دے وے، لوگ کہنے حق مار کے مسیح دعا کرنے اللہ عمر جی حکمران دے وے، اینجے حکمران آئے گا؟ اسی آپ ذلیل ہاں، اسی آپ لوگوں چھریاں سا پھڑیاں نے تے حکمران پھر عمر جی آ جاوے، اے کتے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ سنو نیاد و نظر اندر حدیث پاک موجود ہے، امام تبری لکھی حضرت عمر آتی گشت کر رہے سن، سنو دودھ پانی پانا لے ہو، ملاوٹہ کرنا لے ہو، چوری کم کرنا لے، سنو حضرت عمر آتی گشت کر رہے سن، تے ایک مائی اپنی دین و آخری پتر دودھ اسی ویچنے ہیں نا، دودھ پانی پا دے، سنو دودھ پانی پانا لے ہو، حضرت عمر جا حکمران نہیں آئے گا جب تک اسی اپنے آپ نو صحیح نہیں کریں گے۔ 10,000 دا ووٹ بیچ کے دے مسیح آ کے عمر جا حکمران آ جاوے، پھر ایو آن کے تو سا 10,000 دا بیچیا، وہ اپنے آپ نو 50 کروڑ دا بیچ گیا، ہاں نیلن لب گیا دیلا، منڈی وڈی بھاری لگ گئی، تے چھوٹی لگی ہوتے وڈی لگ گئی، پھر انہاں دا کی گلا سی کریے، پھر اسی آپ ہی انج دے۔ سنو مائی نے دھی نو آکیا دھی پانی پا دے دو دے چ، ایپ ایدے موجود ہے، تسی آکھو گے مولوی صاحب مار، تو میں کھول کے پڑھ کے سنا دیں۔
وہ جب بول دو سبحان اللہ، عمر دی شان ہے۔ 579 صفحہ نمبر جی سنو جی، حضرت عمر دا زمانہ جی، تے ایک ماں اپنی بیٹی نو کہہ رہی ہے کہ پتر دودھ وچ پانی پا دے۔ اچھا جی، قوم یا لبن یعنی دودھ میں پانی ڈال دے۔ بیٹی آکھے اماں میں نہیں کر دی۔ عمر ویکھ رہے ہیں، پتر عمر کتے؟ عمر اپنے محلے چن 300 کنال دا عمر دا محلے، نعوذ باللہ۔ عمر اے ہو جائے نہیں سن کہ جاتی عمرے بن گئے تے بنی گالا بن گئے تے ہاؤس بن گئے زرداری تے فلانے تے ڈھنگنے۔ ہاں جی، دند کڈو تو سب بہ کے ظالمو، حکمران قوم نو پیس کے رکھ دیتا چکی دے وچ۔ اے پڑھو عمر سے عمر دی شان کی ہے، ایویں نہیں۔ جبریل امین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ عمر دی شان واسطے حضرت نوح علیہ السلام دی عمر چاہیے۔ اچھا عمر ہن باروں سن رہے ہیں کھلو کے۔ ماں آکھدی پئی عمر اپنے گھر رن نہیں اماں پتہ لگ گیا تے حضرت عمر سویرے بڑا مارن گے۔ اچھا حضرت عمر فوراً ہی جڑا نا ایک گل سن کے انہاں کہ امیر المومنین سانو کوئی ویکھ رہا ہے۔ مائی آکھن لگی اماں نہیں پاندے پانی نہیں پاندے۔ اچھا ماں نے پانی نہ پایا۔ صبح ہوئی تے حضرت عمر اپنے بیٹے نو آکھن لگے پتر وہ فلانے گھر چلا جا، وہ دونوں ماں بیٹی ہے نے پوچھ کے آ ماں نو کسی حوالے نال وہ بیٹی دی شادی انہیں کیتی کہ کوئی نہیں کیتی۔ سمجھے نہیں ہو گل؟ سمجھو گے تو انہیں پتہ لگ جائے گا۔ اے تھلے بھی عمر آئے گا، ایک اور عمر آئے گا، تو اسی اچھا بولو سبحان اللہ۔ تے ماں نے او حضرت عمر دے بیٹے عاصم انہوں دا نام سی۔ اچھا او گئے تے انہاں پتہ کرایا کسی وائے نال، نہیں جی کوئی نہیں ہوئی جی شادی۔ حضرت عمر نے اس بیٹی نال وہی جڑی کہہ رہی سی اماں پانے نہیں پانا، اس بیٹی نال اپنے بیٹے عاصم دی شادی کروا دی تھی۔ اچھا شادی ہو گئی، انہاں چوں ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ سنو اچھا جرا میں تانوں اگے دساں گا اگلے جمعے تے، بلکہ تانوں میں پہلے ہی دس دیں جلدی آ جانا۔ اگے دساں گا بھائی حضور دے آل تے حضور دے صحابہ دے آپس دے رشتہ داریاں کی سن۔ اے میں تانوں اگلے جمعے دساں گا، تسی ذرا جلدی آ جانا۔ حضور دی 4 بیٹیاں دی اولاد کتنی ہے، حضور دے بیٹے کتنے نے، حضور دی اگوں پھر نواسے دوترے دوتریاں کتنے نے، اے میں اگلے جمعے تانوں دساں گا۔ اچھا جی اس لڑکی نال شادی ہو گئی حضرت عمر دے بیٹے دی، انہاں دی بیٹی پیدا ہوئی، انہاں دی بیٹی پیدا ہوئی۔ اس نال شادی کی تھی مروان دے بیٹے عبدالعزیز نے۔ عبدالعزیز دا بیٹا پیدا ہویا عمر بن عبدالعزیز۔ اے تو انہوں لب کے کون سنائے گا؟ تو اچھا بولو سبحان اللہ۔ عمر بن عبدالعزیز بھی عمر فاروق دی لڑی چوان تے حضرت عمر جی عدل قائم کیتا کہ نہ کیتا ہے؟ کیتا کہ نہ؟ آخری گال بخاری جو پڑھ دیں حضرت عمر دے وصال شریف دی۔ ہاں جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال ہو گیا۔ مولا علی بھی آئے سن، بڑی تعریف فرمائی سی، وہ بھی بخاری جی موجود ہے لیکن میں کوئی ٹائم نہیں ہے۔ ہاں جی حضرت عمر دا جس لئے وقت وصال آیا نا، حضرت عمر نے اپنے بیٹوں نے بلایا، یا عبداللہ ابن عمر اذهب الى ام المومنین عائشہ، چلا جا عائشہ پاک کول چلا جا، جیڑی حضور دی کون؟ حضور دی کون ہے؟ حضرت عائشہ۔ بیوی سارے بولو، مومن دی کون ہے؟ مومن دی ذرا ماں دا ذکر ہوئے تو پھر اولاد ہے میں بولے کون ہے؟ ماں۔ ہاں انجے بولے کون ہے؟ ماں۔ اس واسطے سنو جی۔ اچھا جی یقرأ عمر ابو الخطاب علیہ السلام۔ اچھا حضرت عمر دا سلام پیش کیتا آپ دے بیٹے نے، ثم صالح ان ادفنا مع صاحبیہ۔ بیٹے نے آکھیا اے ام المومنین عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا، میرے والد گرامی دا آخری وقت ہے، تہاڈے کول اجازت مانگ رہے ہیں کتھے دفن ہون دی، جتھے تہاڈے صاحب بھی موجود ہیں تے تہاڈے باپ صدیق بھی موجود ہیں، تہاڈے کول اجازت مانگ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کا کی جواب سی؟ حضرت عائشہ سے جواب سنو، قال كنت اريده لنفسي، ارادہ تھا فرمانی ہے کہ میرا اپنا سی کہ میں اتنے دفن ہونا ہے۔ حضرت عائشہ پاک فرمانی ارادہ میرا اس بخاری دی حدیث نمبر 1392۔ اچھا جی لیکن فالا وَأُسِرَنَّهُ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي، لیکن آج میں تہانوں اپنے اتے مقدم کرنی ہاں، یعنی تہانوں اجازت دینی ہے، تہانوں اتنے دفن ہونے دی اجازت دینی ہے۔ اچھا جی حضرت عمر چلے، حضرت عبداللہ چلے گئے، فَلَمَّا أَقْبَلَ قَالَ لَهُ مَا لَدَيْكَ قَالَ أُذِنْتَ لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ۔
قال ما كان شيئهم الي من ذلك المضجع فاذا قبضت فاحملوني. اچھا جی سنو جی، اس تو بعد حضرت عمر دا وصال ہون لگا نا، حضرت عمر نے پھر فرمایا کہ بیٹے میری جدو روح نکل جاوے نا، روح نکلن تو بعد پھر ایک دفعہ میرا جنازہ چک کے امی عائشہ پاک دی بارگاہ لے جانا کہ اے امی عائشہ پاک اس ٹائم شاید میں حیات سا، میں خلیفہ وقت سا، اس وجہ تو شاید اسا اجازت دیتی، دوبارہ بھی اجازت لینا، اگر دوبارہ اجازت دیون تو پھر میں نو تے دفن کرنا، ورنہ میں نو جنت البقیع دے اندر دفن کر دینا۔ دوبارہ پھر اجازت مل گئی، اجازت ہم عائشہ پاک فرمایا کہ میں تو اجازت دے دی تھی، ساڑھے ایک ہی کال ہے، ہاں جی ساڑھا ایک ہی کال ہے، اس واسطے کال ایک رکھیا کرو، ایک کال رکھیا کرو، ہاں جی اتھے اور دے اتھے اور دے اتھے اور، این انسان دا جھوٹ بن جانا ہے۔ بہرحال حضرت عائشہ پاک کو اجازت مل گئی، حضرت عائشہ طرف اجازت حضرت عمر نو مل گئی، حضرت عمر اتھے دفن ہو گئے۔ حضرت عائشہ فرمانیاں نے کہ میں پہلے ایویں چلی جاندی ساں، پہلے ایویں چلی جاندی ساں، یعنی کہ حضور دی جدو دفن ہوئے اس تو بعد میرے والد گرامی دفن ہوئے، ذہن یہی خیال سی نا بھائی ایک میرے شوہرن ایک صدیق اکبرن، جس لئے عمر دفن ہوئے تو پھر میں پردہ کر کے داخل ہونی ہاں۔ تو امی عائشہ پاک دا بھی عقیدہ یہی ہے کہ قبر والے جڑا بندہ اتنے جاوے نیک لوگ ویکھدے بھی نہیں تے سنتے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے اور عمر پاک نال محبت رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔